میں وافر ہے۔ انجیل تو بھری پڑی ہے، انجیل نے تو کتاب اور کتاب لکھی ہے ادریس علیہ السلام کے اوپر کہ وہ کیسے آسمانوں کا سفر کرتے ہوتے تھے اور کیا کیا واقعات ہوتے اور کیا کیا کام تھے ان کو ان آسمانوں میں۔ انجیل نے تو بہت تفصیل لکھی ہے۔ میں مگر انجیل کی تفصیل اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ اس کا یہ ہمارے اس پروگرام کے موضوع سے اتنا ڈائریکٹ تعلق نہیں، مگر یہ تعلق تو ہے۔ اور علی بن ابی طالب نے انجیل میں تھوڑی کہا، یہ تو ہماری حدیث میں نا کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ ذوالقرنین کا یہ جو واقعہ ادریس علیہ السلام کے ٹائم کا ہے، کسی وجہ سے انہوں نے ادریس علیہ السلام کے ٹائم کا کہا کہ اس وقت یہ معاملات جو تھے نا یہ اللہ تعالیٰ نے کھول رکھے ہوئے تھے انسانوں کے لیے، جو چیز کو اجازت تھی اللہ کی طرف سے، ذوالقرنین کو تو تھی، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ہی بتایا کہ ہم نے اس کو سببہ عطا کی۔ اب سببہ کیا ہے وہ صحابہ نے بتا دیا، ہمیں تابعین نے بتا دیا کہ سببہ ان راستوں کو کہتے ہیں کہ جو اوپر کے آسمانوں کی طرف ایکسیس دیتے ہیں آپ کو۔ تو سورہ کہف کے اوپر یہ بہت آسانی سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنے صریحاً الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو دنیا میں جو ہے نا طاقت عطا کی، حکمرانی دے دی، اور ہم نے اس کو سببہ بھی عطا کر دی۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی معاملہ نہیں ہے سببہ کا۔ سببہ ان راستوں کو کہتے ہیں جو اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور یہ حضرت زید بن اسلم ڈائریکٹ راوی ہیں اس کے جو تابعی ہیں کہ انہوں نے خود لکھ دیا کہ صحابہ جب بھی سببہ کا لفظ لکھتے تھے اور پڑھتے تھے اس کا مطلب آسمان میں جانے والے راستے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ کئی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے لفظ اپنے مصدر کے ساتھ، اور تمام جگہوں کے اوپر آسمان میں جانے والے راستے ہی بتایا اللہ تعالیٰ نے، سوائے سورہ کہف میں علماء کرام نے اس کا مطلب دنیا میں طاقت کو کہہ دیا کہ دنیا میں کوئی بھی طاقت اس کو سببہ بولتے ہیں۔ حالانکہ سورہ کہف جب کہتی ہے کہ ہم نے دنیا میں اس کو طاقت دی اور سببہ عطا کی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے دنیا میں طاقت الگ چیز، الگ گفٹ ہے، اور سبب الگ گفٹ ہے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ پھر اس سببہ کے اوپر چل پڑا۔ فاتبع سببہ کا مطلب ہے کہ اب میں اس راستے پہ چل پڑا، مطلب لٹرلی اس سڑک پہ چل پڑا۔ یہ آیت ساتھ ہی اس آیت کے ساتھ منسلک آیت، تو اس کا مطلب ہے وہ طاقت کا معاملہ نہیں کرنا ادھر، یہ ان راستوں کا ہی معاملہ ہے۔ تو یہ طاقت علی بن ابی طالب نہیں یہ حدیث رقم کروائی کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بادلوں کے اوپر چلنے کی طاقت لا دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو کعب الاحبار ہیں جو تابعی ہیں وہ انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں یہ بتایا کہ ذوالقرنین جب نکلا تھا تو ثریا ستارے پہ گیا تھا اپنے لشکر کے ساتھ، ثریا ستارے پہ، وہاں پہ ان کے لشکر نے گھوڑے باندھے تھے جا کے۔ تو یہ تو سوائے اس سینس کے کہ جو سینس اب کہیں جا کے ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، تب کہیں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کہانی تو کہیں اور چل رہی ہے، کسی اور ڈائمینشن کے اندر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ پورٹل کھلے اور مریخ پہ پہنچ جائیں یا پھر کسی اور آسمان میں پہنچ جائیں، کیا پتہ ادھر ہی یہ راستہ ہو، دنیا میں ہی یہ راستے ہوں اور دنیا میں ہی آپ یہ سارے معاملات کریں، مگر اس ڈائمینشن میں نہ کریں۔ اس کا مثال کیا ہے؟ جیسے جن اسی دنیا میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ، مگر ان کی ڈائمینشن کوئی ہوتی ہے، اور قرآن پاک نے ڈائمینشن ہی کا لفظ بولا کہ تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جس جگہ سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو جن کے موقع پہ ہم جب ڈائمینشن کی بات اور پورٹل کی بات سمجھ لیتے ہیں تو باقی کے معاملات کے اوپر ہمیں کیوں نعوذ باللہ یہ ایک رعایت مل رہی ہے کہ نہیں یہاں پہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے ذہنوں کو سمجھ نہیں آتی۔ عبداللہ بن مسعود نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک دفعہ سفر پہ تھے، تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک جماعت آ کے رکی ہے کالے ملبوسات میں، دراز قد لوگ، اور نبی علیہ السلام نے پھر صحرا کی ریت میں ایک لکیر کھینچ دی، اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے کہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود تم دیکھو گے ابھی میں ان کے ساتھ چلتا چلتا غائب ہو جاؤں گا، تم میرے پیچھے نہ آنا، اگر تم میرے پیچھے آ گئے تو قیامت تک مجھے ڈھونڈتے رہو گے، ہم ایک دوسرے کو نہیں مل سکیں گے، میں تمہیں نہیں ملوں گا پھر، کیونکہ تمہیں نہیں راستے پتہ ادھر کے، تم گم ہو جاؤ گے اور پھر میں تمہیں نہیں ملوں گا، اس لکیر کو کراس مت کرنا۔ عبداللہ بن مسعود نے خود کہا کہ وہ جنوں کی جماعت تھی جو کہ نبی علیہ السلام نے پھر ڈائریکٹ دعویٰ کی، ان کے ساتھ دعوت دی، اور وہ مطلب فزیکل واقعہ ہے، کوئی خواب کا واقعہ تو ہے نہیں۔ سو یہ سب کے سب معاملات ہمیں پتہ ہیں، ہمیں کوئی پڑھنے والا بندہ ہو تو پڑھے تو یہ سب کڑیاں خود ہی جڑ جاتی ہیں۔ سو جب ہمیں پتہ ہے اس کائنات کو، سماوات کو چھوڑیں، اس کورے کے اندر بھی اسپیس ٹائم کس طریقے سے اپنی ڈائمینشنس کو چینج کرتا ہے اور ہمیں کھڑکیاں اور دروازے کھول کے دیتا ہے، اور یہی سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت جب آنے والی ہوگی، جب قیامت کی گھڑی جب آ رہی ہوگی یا آ چکی ہوگی تو آسمان کو تم دیکھو گے تو آسمان میں دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے۔ آسمان لٹرلی دروازے کا لفظ ہے ابواب، کہ آسمان دروازے ہو جائے گا، تو اس وقت یہ سارے معاملات کھل جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں قیامت سے پہلے میں دروازے کھولا، کیونکہ حدیث بڑی کلیئر ہے کہ جب ایک دروازہ کھلے گا نا، کوئی سا ایک، اور وہ کون سا دروازہ ہم کریں گے بعد اس پہ دجال اور عیسیٰ نے کہیں نہ کہیں سے تو آنا ہے، تو وہ ان میں سے ایک دروازہ کھلنا ہے، وہ ایسے ہی وہ دروازہ کھلنا ہے، باقی کی تمام مخلوقات نے بھی انٹری کرنا شروع کر دینی۔ میں اس لیے کہتا ہوں نا وہ پے در پے واقعات ہونے پھر وہ، اور ویسی ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کا دنیا میں کسی بھی لیول کے اوپر ایکسپلینیشن نہیں مل سکتی۔